اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ صحیح بخاری کے اندر جو عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے، شرک کی جو ابتدا ہوئی تھی یہی نیک صالح لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تھے پھر شیطان ان کے پاس آیا، ان کی بھائی صورتیں بناؤ، ان کی صورتیں بنائی گئی۔ پھر آگے جو دوسری نسل آئی ان کو کہا کہ بھائی تم ان سے کچھ نہ کچھ فریاد طلب کرو، تمہارے بڑے یہ کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر اسی وجہ سے منع کی ہے کیونکہ تصویر یہ ذریعہ ہے شرک کا۔ سب سے پہلے جو شرک کی ابتدا ہوئی تھی وہ بھی تصویر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جو ان کی مورتیاں بنائی گئی تھی، جو ان کی صورتیں بنائی گئی تھی، وہ تصویر کی صورت میں بنائی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے تصویریں بنانے کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے بھئی تم جو ہے نا ویڈیو کیوں بناتے ہو؟ تو ہم یہ کہیں گے بھئی اہل شرک جو ہیں، جو بدعت اور خرافات پھیلا رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جو ویڈیو جو بنائی جاتی ہیں وہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، حق بات پھیلانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں جو ہے یہ بات دین کو عام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، کیونکہ آج کل ہر شخص جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہے، تو ان تک حق بات پہنچانے کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہے۔ تو علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر حق بات آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کہیں، ویڈیو کی صورت میں یا وائس کی صورت میں، جس طرح بھی آپ پہنچائیں، لوگوں تک حق بات پہنچائیں۔ تو تصویر اسی وجہ سے حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت وعید بیان کی ہے، جو تصویر بنانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا بھائی قیامت کے دن جو دنیا کے اندر تو نے تصویر بنائی تھی، اب اس کے اندر روح پھونک۔ دنیا کے اندر جو ہے تو تصویریں بنایا کرتا تھا، اب اس کے اندر روح پھونک، اس کو زندہ کر۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے سامنے عاجز کرے گا کہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، دنیا کے اندر جو ہے اپنے آپ کو باور کرواتا کہ میں تصویر بنا سکتا ہوں، کہ اب تو اس کی تصویر بنا سکتا ہے کہ بنا اس کا مردہ کی تصویر۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر بتوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اسی طرح سورہ نوح کے اندر ایک اہم نقطہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس اولاد ہو، جس کے بعد اولاد نہیں ہے وہ بھی استغفار کثرت سے کرے۔ جو چاہتا ہے میرے پاس مال آ جائے وہ بھی استغفار کثرت سے کرے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ بھائی آپ استغفار کرو تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرے گا۔ اگر فصلیں سوکھ رہی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو قوموں کو چاہیے کہ وہ استغفار کریں، اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ استغفار کرے، کسی کے پاس بیٹے نہیں، اولاد نہیں، وہ بھی استغفار کرے۔ تو یہ بہترین ایک اللہ رب العالمین نے نسخہ بتایا سورہ نوح کے اندر، اور باغات اللہ رب العالمین بنا دے گا اور نہریں بہا دے گا امت مسلمہ کے لیے جو قوم استغفار کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال نوح ربی انما عصونی، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، بے شک ان لوگوں نے عصونی میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی ہے، من لم یزدہ اس چیز کی نہیں زیادہ کیا اس کو مال، اس کے مال نے، وولدہ اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ مگر خسارے میں۔ یعنی ان کو جس چیز نے تباہ کیا ہے وہ مال اور اولاد کے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے انہوں نے حق کو جھٹلایا، اور اس چیز نے ان کو تباہی اور بربادی کے اندر دھکیل دیا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور انہوں نے فریب کیا، بہت ہی بڑا فریب، کبارہ مبالغے کا صیغہ، بہت ہی بڑا فریب اور مکر وہ کرتے رہے نوح علیہ السلام کے خلاف۔ جس طرح انبیاء کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وقالو اور انہوں نے کہا لا تذرن ہرگز نہ تم چھوڑنا، آلہتکم اپنے الہوں کو، ولا تذرن نہ تم چھوڑنا، ودا ولا سوا نہ ود کو نہ سوا کو نہ یغوث کو نہ یعوق کو نہ نصر کو۔ یہ بت تھے جو نیک صالح لوگوں کے بت بنائے گئے تھے، تو انہوں نے اپنی نسلوں کو یہ بات کہہ دی کہ بھائی ان کو نہیں چھوڑنا۔ اور یہ بت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی مختلف قوموں کے اندر یہ بت موجود تھے۔
وقد اضل کثیرا، اور ان بڑوں نے کیا کیا تھا؟ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ اکثر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اپنے بڑوں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھیں رسمیں اور بدعت خرافات، کچھ مولوی ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہ ان کو قرآن حدیث کا صحیح علم ہے، لوگ خود بھی شرک کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی شرک کے اندر لگایا ہوا ہے۔ ہاں، دوسروں کو بھی شرک کے اندر اور بدعت اور خرافات کے اندر لگایا ہوا ہے۔ ولا تزید الظالمین الا ضلالا، نہیں زیادہ کیا ظالموں کو مگر گمراہی نہیں، یعنی گمراہی نے ان کو اور زیادہ ظالم بنا دیا۔ مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا وہ ڈبو دیے گئے، فادخلوا داخل کیے گئے، نارا آگ میں، فلم یجدوا لہم نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، انصارا کوئی مددگار۔ یعنی یہاں پہ جو ہے قبر کا عذاب بھی یہاں بیان ہو رہا ہے، یعنی جب ڈبو دیے گئے پھر ان کو قبر کا عذاب بھی پہنچتا رہا، قیامت کے دن تک ان کو قبر کا عذاب بھی پہنچے گا، جس طرح آل فرعون کو، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، ان کو جہنم کی آگ نے گھیر لیا ہے۔ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پر جو ہے جہنم کی آگ جو ہے پیش کی جاتی ہے صبح اور شام، وہ جو جہنم کی آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر جو برزخی جو ہے وہاں پہ عذاب ان کو دیا جاتا ہے، قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی جو ہے آگ کی کھلی ہوئی ہے تو ان کو جو ہے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہ قبر کے عذاب کی بھی دلیل ہے۔ جو منکرین ہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تو قرآن مجید کے اندر دلیل موجود ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے پہلے ان فرعون والوں کو اور آل فرعون کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جا رہا ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب نہ تو چھوڑنا زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارہ کوئی گھر نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ بھئی اب جو ہے جتنے ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لے کے آئے گا۔ پھر نوح علیہ السلام نے یہ اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، یا اللہ اب جو ہے کوئی بھی کافر نہ چھوڑنا، کیونکہ اب جو ہوں گے وہ سارے کے سارے کافر ہوں گے۔ انک ان تذرہم، بے شک اگر تو چھوڑے گا ان کو، یضلوا یہ گمراہ کریں گے، عبادت تیرے بندوں کو، ولا یلدوا اور نہیں وہ جنیں گے، الا فاجرا کفارا مگر گنہگار، فاجر کفارہ اور بہت ہی کفر کرنے والے، صد کافروں کو جنیں گے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب تو بخش دے مجھے، ولی والدے اور میرے والدین کو۔ اس سے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے۔ ولیمن دخل بیتی، اور ان لوگوں کو جو داخل ہوئے بیتی میرے گھر میں، یعنی جو مسلمان ہو کر آئے ایمان کی حالت میں، مؤمنن ایمان کی حالت میں، وللمؤمنین اور مومنین کے لیے بخش دے، والمؤمنات اور مومنات عورتوں کو، ولا تزید الظالمین الا تبارا، نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر تباہی کے اندر، یعنی ظالموں کو تباہ برباد کر دے، ان کے ایک بھی گھر کو باقی نہ چھوڑنا۔